الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وأذل الشرك والمشركين اللهم احفظنا واحفظ المسلمين في كل مكان اللهم احفظنا واحفظ المسلمين في كل مكان اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل أعداء ومن كل شر يا رب العالمين وجميع بلاد المسلمين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وأصلح شبابنا وشباب المسلمين وأصلح نساءنا ونساء المسلمين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمین یا رب العالمین۔ تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ بے شمار درود و سلام ہو آقا مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جنہوں نے یہ دین اسلام دین مبین ہم تک پہنچایا۔ سامعین کرام، سلسلہ سیرت النبی یا نبوی جو ہم نے ان جمعات کے لیے اختیار کیا ہے
اور روز اول سے ہی اس موضوع کے اختیار کرنے کے اغراض اور مقاصد بھی آپ کو بتلائے گئے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مبارک زندگی ہے وہ دنیا کے جینے میں ایک انسان کے لیے ہر شعبے کے لیے اسوہ ہے، آئیڈیل ہیں۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہم سیرت پڑھتے ہیں وہاں پر ہمیں نبوی عقیدہ ملتا ہے، عقیدہ محمدی جس کو بولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں وہاں پر ہمیں عبادات کا جو طریقہ ہے وہ نبوی طریقہ ملتا ہے۔ جب ہم سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں وہاں پر لوگوں کے ساتھ میری اور آپ کی کیا سلوکیات ہونی چاہیے، معاملات میں ایک مسلمان کیسے ہونا چاہیے، یہ ہمیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ملتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں معاملات کے حوالے سے خاص کر کفار قریش، کفار مکہ، مشرکین مکہ بھی گواہی دیتے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں امین ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، عادل ہیں۔ اسی لیے جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی وہاں پر اختلاف کی جو ایک مقام آیا تھا، جو اختلاف کا موقع بن رہا تھا، وہاں پر فیصلہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان لوگوں نے دیکھا تھا، حالانکہ تب نبوت کا اظہار نہیں کیا تھا کیونکہ نبوت ملی ہی نہیں تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قوم میں پہلے سے ہی وہ اعزاز حاصل ہے جس کے لیے آج بھی ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ کاش ہمارے آس پاس بھی ایسے انسان موجود ہوتے جو امانت دار ہو، دیانت دار ہو، انصاف والے ہوں۔ گزشتہ جمعہ کے اندر جو آخری بات ہم نے ذکر کی تھی وہ پہلی ہجرت مسلمانوں کی حبشہ کی جانب تھی، اور ہجرت کا سبب بھی سامعین کرام میں نے آپ کو بتلایا تھا۔ مکہ کی زمین جو ہے مسلمانوں کے لیے تنگ کر دی گئی، اور یہ بات یاد رکھیں اور یاد ہونی بھی چاہیے، روز اول سے ہی دشمنان اسلام نے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے ہر قسم کے محاذ کو کھولا ہے، ہر قسم کی کوشش کی ہے۔ آج ہمیں کئی مرتبہ ایک دو واقعات دیکھ کر ہم مسلمان جو ہے کمزور نظر آنے لگ جاتے ہیں، نہ جانے وہ آدمی مسلمان سے غیر مسلم میں چلا گیا کہ اس کسی دوسرے مذہب کو اس نے قبول کر دیا، پتہ نہیں کون سی آفت آ گئی، حالانکہ اگر غور سے دیکھا جائے وہ پہلے سے ہی صحیح مسلمان تھا بھی نہیں تھا۔ کیا اس کے پاس نبی کا عقیدہ تھا یا نہیں تھا؟ عبادات میں وہ نبی کے طریقے پر تھا؟ اگر وہ صحیح طریقے سے مسلمان تھا اس کے بعد اس نے کسی غیر کا مذہب اختیار کیا، یقیناً وہاں پر غم ہونا چاہیے، دکھ ہونا چاہیے۔ لیکن جو انسان شروع سے ہی صحابہ کا دشمن ہے، اس کے کسی بھی قول سے فعل سے لگتا ہی نہیں کہ نبی کا امتی ہے، اس کا اظہار کرنا میں کہ فلانی قوم سے ہوں، اس سے مسلمانوں کو کبھی کسی بھی قسم کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے، اپنے اندر کمزوری محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اسلام ایسا دین ہے دنیا کے اندر سامعین کرام، جس مقام پر اس کے خلاف زیادہ دشمن کھڑے ہوئے ہیں، جس مقام پر واللہ کر کے تاریخ کا آپ مطالعہ کیجئے۔ بلکہ اگر چند ہی ہفتوں پہلے کی خبر آپ نے پڑھی ہوگی، ہمارے اس ملک کے اندر جس میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس ملک کے اندر ایک ایسی ریاست میں جہاں پر اسلام دشمنوں کی ایک جماعت نظر آئے گی آپ کو، اس بستی میں 40 کے قریب 39 جہاں تک اخبار میں دیا گیا تھا، 39 خاندانوں سے 100 سے قریب لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اختیاری طور پر۔ یہ چند دنوں پہلے کی بات ہے، اس ہمارے ملک کی بات ہے۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی اس کے اندر لچک ڈالی ہے، جب جب اس کو جتنا دبانے کی کوشش کی ہے وہاں سے یہ ابھرا ہے، وہاں سے اس کے اندر ایسے افراد پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے وقت کے یاجوج ماجوجوں کے بیچ میں رہ کر ذل کرنے کا نام کام کیا ہے سامعین کرام۔ اور انشاءاللہ العزیز یہ زمین تب تک برقرار ہے، آسمان تب تک برقرار ہے جیسا کہ پیشن گوئی دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تقام الساعۃ، صحیح مسلم کی روایت ہے غالباً، لا تقام الساعۃ
حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہنے والے جب تک موجود، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جب تک اللہ کے ماننے والے زمین پر موجود ہیں، اس زمین آسمان کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد نہیں کرے گا، زمین قائم رہے گی۔ اگر ہماری یہ بستیاں عذاب سے محفوظ ہیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں یہ امید رہتی ہے کہ الحمدللہ اس بستی کے اندر بھی نیک لوگ ابھی موجود ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی تھی کہ ہلاک کر دیے جائیں گے وہ لوگ، بستیاں تباہ کر دی جائیں گی۔ کون سی؟ جہاں پر منکرات بڑھ جائیں گی، جب عام ہو جائے گی برائیاں، وہ بستیاں ہلاک کر دی جائیں گی۔ لیکن جہاں نیک لوگ موجود ہوں، جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کو ماننے والے موجود ہوں، اس کی عبادات کو انجام دینے والے موجود ہوں، ان بستیوں کو رب العالمین ہلاک نہیں کرتا۔ تو مکہ کے اندر جب دعوت شروع کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسا کہ پچھلے جمعہ کے اندر یا اس سے پہلے ذکر کیا گیا تھا، 4 نبوت کو علی الاعلان نبی نے دعوت دینی شروع کی، 3 سال خفیہ، 4تھے سال علی الاعلان دعوت شروع کی۔ ہاں آپ مانیے، اب کیجئے بند یہ شرک کے اڈے، اب چھوڑیے ان کاموں کو، اور آگے آئے گا۔ مسلمانوں نے جو صفات ذکر کی تھی کس کے سامنے؟ سامنے کرام حبشہ کے اس نجاشی بادشاہ کے سامنے، کہ مسلمانوں کے کون کون سے کام ہیں، ہم اسلام قبول کیا، اسلام سے پہلے ہم کیا کرتے تھے، اب کیا کرتے ہیں، کن کاموں سے اسلام نے منع کیا جن سے ہم رک گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمان بھی ہو اور وہی کام کر رہے ہوں۔ جن کاموں کے لیے مکہ کے صحابہ کو ان کو ہجرت کرنی پڑی تھی، کیونکہ ان کاموں سے مکہ کے لوگ ان کو روکتے تھے، اور جن کاموں کے لیے کرنے کے لیے ان کو کہتے تھے وہ صحابہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ اسلام نے منع کیا تھا۔ ان کاموں کے نہ کرنے کی وجہ سے ان کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ کہ یہ ایسا تو نہیں کہ آج کا مسلمان وہی کام کر رہا ہے جس کام کو نہ کرنے کی وجہ سے صحابہ کو مکہ چھوڑنا پڑا تھا، وہ آئے گا آگے اسی کے اندر۔ لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علی الاعلان دعوت شروع کی، دشمنوں نے بھی ظلم کے جو جبر اور ظلم کے جو داستانیں ہیں وہ شروع کر دی۔ انہوں نے علی الاعلان کہہ دیا، جہاں سے جو بھی نمازی بنے گا، جہاں سے جو بھی نبی کے عقیدے کو اپنائے گا، ان کی زمینیں تنگ کرو، ان کو پریشان کرو، ان کا مذاق اڑاؤ، ان کو سزائیں دو۔ انہی میں سے ایک تھا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ، صحابی رسول۔ نوجوانوں کے لیے اس میں بڑا درس ہے، نوجوانوں کے لیے بڑا درس ہے، جو آج کے جو ہماری اس ملت اسلامیہ کے جو نوجوان ہیں، چاہے وہ مرد ہوں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، وہ کس طرح اس وقت غیروں کے شکار ہو چکے ہیں، مشرکین کے کاموں کے ایجنٹ بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا، اس کی ماں کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ وہ بیٹا تھا سامعین کرام جو بڑی ہی اس نے لاڈلی زندگی بسر کی تھی، کیونکہ اچھے گھرانے سے اس کا تعلق تھا، بہت لاڈلا تھا۔ یہاں تک کہ بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ جب وہ کسی گلی سے گزرتے تھے، اس کو دیکھے بغیر لوگ کہتے تھے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرا ہوگا۔ کیوں؟ مکہ کے اندر اچھے کپڑے، اچھی خوشبو مصعب بن عمیر استعمال کرتا تھا۔ جب اس کی ماں نے سنا اس نے اسلام قبول کر دیا، گھر سے باہر نکال دیا، گھر سے باہر نکال دیا اس کو، اور پھر اس کا جو نان و نفقہ تھا، کھانا پینا تھا، سب روک دیا۔ کس کی وجہ سے سامعین کرام؟ اسلام کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے۔ لیکن یہ صحابہ تھے خود کو مجبور یا خود کو پھر اس حالت میں نہیں پاتے تھے جیسا کہ آج کے زمانے میں ہو رہا ہے۔ آج کے زمانے میں داڑھی رکھ کر ایک نوجوانوں میں اجنبی محسوس کرتا ہے، حالانکہ آس پاس مسلمان ہی ہوتے۔ نوجوان لڑکی پردے میں اپنے آپ کو کسی شادی میں جا کر اجنبیت محسوس کرتی ہے، باقی تمام لڑکیاں فیشن میں ہیں، تمام لڑکیاں بے حیائی میں ہیں۔ ایک لڑکی جب وہ پردے میں ہوتی ہے اپنے آپ کو عجیب سی محسوس کرتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، غلبہ کبھی آ جاتا ہے، وہ بھی بے پردگی کی شکار ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ حالت شروع دور میں مسلمانوں کی نہیں تھی اور نہیں رہی ہے سامعین کرام۔ مصعب ابن عمیر نے وہ آرام والا گھر چھوڑ دیا کیونکہ اس نے ایمان لایا، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو اسلام کی وجہ سے
مسلمان ہونے کی وجہ سے اگر آپ کو کوئی حرام کام کرنا پڑے گا، وہاں پر آپ کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی مصلحتوں کو آپ وہاں پر خیر بات کہہ دیں۔ دنیا کی مصلحتیں وہاں تک چلیں گی جہاں تک اسلام کی نافرمانی نہیں ہوگی، جہاں تک اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ مصعب بن عمیر نے ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر اسلام میں اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ بلال حبشی ان میں سے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر تھے، سمیہ تھی۔ ان تمام کو جو ہے نا مکہ کے اندر طرح طرح کی تکالیف دی گئی، لیکن ان لوگوں نے بغیر پرواہ کیے بغیر کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اس چیز کو اپنے سامنے رکھا کہ ہم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی قدرت ہے، نفع و نقصان کا مالک وہی ہے۔ حالانکہ یہ وہی لوگ تھے چند سال پہلے، چند دنوں پہلے، چند مہینے پہلے انہی معبودوں کو سب کچھ سمجھتے تھے، لیکن جب اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے نام پر ان کو ستایا گیا، ان کا ایمان کامل تھا۔ آخر کب تک یہ ہمیں ستائیں گے؟ ان کا ایمان یہ تھا کب تک ہمیں ستائیں گے؟ اگر ہماری قسمت میں یہ لکھا ہے اللہ نے تو ہمیں برداشت کرنا ہوگا۔ یہ چیز لے کر وہ برداشت کرنے لگے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے، عمار بن یاسر کہتے ہیں، ان کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہمارے پاس سے گزرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری حالت زار کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کیا فرماتے تھے؟ صبرن یا آل یاسر، اے یاسر کے خاندان صبر کرو، تمہارا موعد جنت ہے۔ بس جب ان کے ذہن میں، ان کے کانوں میں یہ لفظ ٹکراتا تھا سامعین کرام جنت، وہ دنیا کی آرام طلبہ تمام چیزوں کو بھول جاتے تھے۔ ان کو وہ سختیاں کچھ بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر ایک آیت بھی رب نے نازل کر دی تھی، اگر کبھی کبھار آپ کو کفریہ کلمات کہنے پر مجبور کیا جائے گا لیکن آپ کا دل مطمئن ہوگا ایمان پر، آپ کو گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بلال حبشی کی زبان سے ہمیشہ نکلتا تھا احد احد، اللہ ایک ہے۔ کیوں؟ وہ ان کو زبردستی وہاں پر شریک ٹھہرانے کے لیے کہتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو بھی مانو۔ اے مسلمانوں، آج کے دور کے مسلمانوں، تم گھروں سے نکلتے ہو، پیروں کے پاس جا کر ان کے تعویذ لاتے ہو، ان کو شفا ان سے طلب کرتے ہو، کہیں آپ اس اسلام کو بدنام تو نہیں کرتے ہو؟ بلال کو تو اسی کی وجہ سے ستایا گیا تھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اسی وجہ سے مارے پڑی تھی مکہ کے اندر کہ وہ یہ چیز کہہ دیں کہ اللہ کے سوا یہ لوگ بھی نفع نقصان کے مالک ہیں۔ بلال کیا کہتا تھا؟ احد احد، اللہ کے سوا نفع نقصان کا کوئی مالک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اولادیں نہیں دے سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بیماریوں کو دور نہیں کر سکتا ہے۔ یہی جرم تھا جس کی بنیاد پر مکہ میں صحابہ کی زندگی تنگ کر دی گئی تھی۔ اگر یہی کام آج کے دور میں مسلمان کرتا ہے، طرح طرح کے مزارات ہیں، طرح طرح کے شرک کے اڈے ہیں، اور پھر دعویٰ اسلام کا بھی ہے، کہیں یہ اسلام کو اپنانے کے بعد اسلام کے خلاف کوئی سازش تو نہیں ہو رہی ہے؟ حالانکہ اللہ کے نزدیک تمام گناہ جو ہے نا ناپسندیدہ ہیں، برائی کوئی بھی ہو، غلطی کوئی بھی ہو، ظلم کوئی بھی کرے، اللہ کے نزدیک ناپسند ہے، لیکن سب گناہوں سے بڑھ کر جو گناہ ناپسند اللہ کے نزدیک ہے وہ شرک ہے۔ شرک، اور یہی وہ پہلی چیز تھی جس کی دعوت دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہی وہ پہلی چیز تھی جس کی بنیاد پر صحابہ کو مارے پڑی اس توحید کے لیے۔ لیکن عقیدہ توحید کب کمزور ہوا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کو پڑھا نہیں گیا، اس کی سیرت کو پڑھا نہیں گیا۔ آج کیوں نمازیں مختلف ہیں سامعین کرام؟ ذرا کوئی وجہ بتا سکتا ہے ہم میں سے؟ نمازیں کیوں الگ الگ ہیں؟ 4 نمازیں 4 طریقے کی نماز پڑھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ سیرت النبی سے غفلت ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے گا، وہاں پر ایک نماز ملے گی، وہ نماز کون سی ہوگی؟ نماز نبوی ہوگی۔ کئی مقامات پر عقیدے میں بھی ہمیں الگ الگ مسلمان ملتے ہیں۔ اللہ کہاں ہے؟ اگر آج کے دور کے ہمارے آس پاس کے مسلمانوں سے پوچھ لیا جائے اللہ کہاں ہے، الگ الگ عقیدہ ملے گا۔ اللہ ہر جگہ ہے، کوئی کہے گا اللہ عرش پر ہے، لیکن جب ہم سیرت الرسول پڑھتے ہیں، نبی کی سیرت پڑھتے ہیں، وہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے اللہ کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے، اس کا علم
تمام دنیا کو محیط کیا ہوا ہے، تمام دنیا کے بارے میں اللہ کو علم ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نہیں، ہمارا جو علم ہے، ہماری جو قدرت ہے، ہماری جو طاقت ہے وہ محدود ہے، محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وسیع ہے، اس کی ذات وسیع ہے، اس کی ذات۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو علی اعلان دعوت کی، جب انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑنے ان پر شروع کے مسلمانوں پر، سورہ کہف اللہ نے نازل کر دی۔ انشاءاللہ العزیز ہم بھی پڑھتے ہیں، پڑھیں گے بھی، اور آپ بھی پڑھ کر آئے ہوں گے سورۃ الکہف جمعہ کے دن۔ سورۃ الکہف سامعین کرام، قرآن کریم تو پورا کا پورا ایک عظیم ہے، دروس ہیں، عبر ہیں، وعظ ہے، نصیحت ہے، ہاں عبادات ہے، عقیدہ ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہیں، یہ سب قرآن میں ہیں۔ سورہ کہف نازل ہوتی ہے کب سامعین کرام؟ اسی 5 نبوت کے وسط میں تقریباً، جیسے 5واں سال شروع ہوا نا نبوت کا، جب مکہ میں دعوت شروع ہوئی، 5ویں سال ہی مسلمانوں پر سختیاں بہت زیادہ ہوگی تیز سے، اور اسی کے 2-4 ماہ گزرنے کے بعد سورۃ الکہف نازل ہوتی ہے۔ اور سورہ کہف کے اندر 3 مشہور واقعے سامعین کرام، مشہور 3 واقعے ہیں۔ پہلا واقعہ ہے اصحاب کہف کا، اصحاب کہف کا۔ یہ کون ہیں؟ یہ غار والے تھے۔ کون غار والے تھے؟ یہ ایک بستی تھی، جس بستی میں برائیاں عام ہوگی، اللہ کے سوا غیروں کی پوجا کرنے لگ گئے لوگ، عبادت کرنے لگ گئے لوگ اللہ کو چھوڑ کر۔ وہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ نوجوان، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، اس قوم میں کچھ نوجوان تھے۔ نوجوان سامعین کرام کسی بھی قوم میں جو ہے نا کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، ذمہ داری سے کہتا ہوں منبر رسول سے۔ اگر نوجوان حیادار بن گیا، کردار والا بن گیا، مجال ہے اس معاشرے کے اندر کوئی برائی پنپ سکے گی۔ لیکن اگر نوجوان جس دن دین سے نکل گیا، سارا دین مولوی صاحب بزرگوں کے حوالے کر گیا، اس قوم کو دشمن کسی بھی طریقے سے نشانہ بنا سکتے ہیں، کمزور کر سکتے ہیں۔ اور اس وقت مسجدیں ہوں، دروس ہوں، اجتماعات ہوں، بزرگ ملیں گے، یہ بچے ملیں گے، لیکن ہماری یہ محفلیں اگر خالی ہیں تو نوجوانوں سے خالی ہیں۔ آج کا جو مسلمانوں کا جو ملت اسلامیہ کا جو نوجوان ہے سامعین کرام، آج سب سے زیادہ ہمیں اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف 2 طبقوں کو آپ مضبوط کیجئے۔ کسی بھی معاشرے میں اگر اچھائیوں کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اچھائیوں کو میں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں، 2 چیزوں کی اصلاح پر ہم نے زیادہ زور دینا ہے۔ ایک خواتین پر، عورتوں پر۔ یہ عورت بھی بڑی چیز ہے، اگر یہ نیک بن گئی پورا گھر آباد ہو جاتا ہے۔ اگر یہ عورت بے دین ہوگی، بے حیا ہوگی، اس گھر سے پھر خیر کی امید نہیں رکھنا، بھلائی کی امید نہیں رکھنا، وہاں مصیبتیں، پریشانیاں، برے واقعات کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ عورت اور نوجوان اگر دین پر آگے سامنے کرام، آپ یقین کیجئے اس مکہ کے اس ظلمات میں، اس تاریکی میں ہم دیکھتے ہیں جب ان عورتوں نے اسلام قبول کیا اور نوجوانوں نے اسلام قبول کیا، مکہ کی کایا کیا پوری دنیا کی کایا پلٹ دی ان لوگوں نے، پوری دنیا تک یہ اسلام کا چرچا پہنچا۔ یہ اصحاب کہف ہیں، قرآن کریم میں ان کا واقعہ جو آیا ہے، اصحاب کہف والے، یہ کچھ نوجوان تھے، انہم فتیۃ، نکرہ کیسے گیا، کچھ نوجوان تھے، آمنو، ایمان لایا، مضبوط تھے ایمان پر۔ نوجوان جب ایمان پر مضبوط کارے بند ہو جائے گا نا، پھر اس قوم کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ جب وہ ایمان پر کارے بند تھے، صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، آس پاس کے لوگوں نے ان کو تنگ کرنا مجبور کیا، پریشان کیا۔ آپ کون ہوتے ہو؟ 2-4 نوجوان ہیں، آپ کہتے ہو بس ہم ہی دیندار ہیں، باقی کوئی کچھ نہیں ہے۔ وہ لوگ بیچارے تنگ آ گئے، ان کو وہ بستی چھوڑنی پڑی، وہ بستی چھوڑ کر وہ ایک دوسری جگہ نکل کے ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، جب ایک انسان اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے،
ایمان کو بچاتے ہوئے کسی نافرمان بستی کو چھوڑے گا، اللہ کا وعدہ ہے اس کو میں مزید ہدایت نصیب کروں گا، لیکن ارادہ ہونا چاہیے، نیت ہونی چاہیے کہ میں وجہ کیا ہے۔ اگر شرکیات عام ہو، اسی لیے جب ہم منتقل ہوتے ہیں نا کسی جگہ سے، یہاں تو اکثر منتقل ہوئے ہیں، پوگل سے، کوئی نیل سے، کوئی کہیں سے آیا ہے، عربی میں ایک مقالہ ہے الجار قبل الدار، گھر بنانے سے پہلے آپ وہاں کے ہمسائے کو دیکھ لو، کیونکہ اگر آپ کا ہمسایہ دیندار ہوگا نا، آپ کو بھی دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ہمسائے کے بڑے حقوق آئے اسلام میں۔ کیوں؟ اگر ہمسایہ بے دین ہے، مثال کے طور ہمسائے کے ساتھ کسی کی دشمنی شروع ہوگی تو وہ ایک دوسرے کی غیبت میں ہمیشہ مشغول رہیں گے اور دونوں گناہوں میں لگے رہیں گے۔ ہمسائے کا دیندار ہونا ایک انسان کے ایمان کے لیے بہت زیادہ مفید چیز ہے، بہت مفید چیز ہے۔ تو یہ لوگ، ان نوجوانوں نے کیا کیا؟ وہ جگہ چھوڑ دی، چلے گئے ایک غار کے اندر۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو مزید ہدایت سے نوازا۔ ایک یہ واقعہ آیا ہے سورۃ الکہف میں۔ دوسرا واقعہ اس میں آیا موسیٰ اور خضر کا، موسیٰ اور خضر علیہم السلام، ان کا واقعہ پیش آیا۔ اور موسیٰ اور خضر علیہ السلام نے جو سفر کیا وہ میں ذکر نہیں کروں گا کیونکہ یہاں پر ہمارے سیرت کا موضوع ہے، لیکن اس میں اتنی چیز کہنا مناسب سمجھتا ہوں کیونکہ یہ سورت تب نازل ہوئی۔ اس موسیٰ اور خضر نے جو سفر کیا تھا نا، اس سفر میں عجیب عجیب واقعات پیش ہوئے۔ ظاہری طور پر وہ واقعات کچھ عجیب تھے۔ مثال کے طور پر خضر علیہ السلام نے ایک بچے کا قتل کر دیا۔ اب کسی بچے کا قتل کرنا یہ تو ظاہری طور پر ایک فتنہ ہے، ایک بڑا گناہ ہے۔ جس کشتی میں سوار تھے، خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو تھوڑا سا سوراخ کر دیا، توڑ دیا تھوڑا سا، اور کشتی جب توڑی جائے گی وہ تو ڈوب جائے گی پانی میں۔ اور پھر اسی طرح اس بستی میں گئے، جس بستی والوں نے ان کو کھانا دینے سے منع کیا، اسی بستی میں ایک گرتی دیوار کو خضر نے ٹھیک کر دیا۔ یہ تین واقعات ظاہری طور پر ایک انسان جب دیکھتا ہے کہتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے چاہیے تھے اس کو، کشتی کو نقصان پہنچایا جن لوگوں نے ان کو سوار چڑھایا تھا۔ مطلب آپ کسی گاڑی میں بیٹھو گے، آپ کو کوئی گاڑی میں لفٹ دے گا، آپ اس کی گاڑی کو توڑ دو گے تھوڑا سا، عقل بھی مانتے کام ٹھیک نہیں کیا۔ آپ کو دیکھ تو بٹھایا، موسیٰ نے یہی سوال کیا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ جب اس بچے کو مار دیا، موسیٰ نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ چھوٹے سے بچے کو آپ نے مار دیا۔ تیسرا واقعہ جو دیوار کھڑی کی، اس گاؤں میں گزرے، وہ گاؤں والوں سے کہا ہمیں کھانا دے دو، گاؤں والوں نے کہا نہیں ہمارے پاس کوئی کھانا نہیں ہے۔ وہاں دیکھا ایک دیوار گرنے کے قریب تھی، خضر علیہ السلام اٹھے، اس دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے کیا کر دیا؟ انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، آپ نے ان کا کام کر دیا۔ تین واقعات ظاہری طور پر عجیب و غریب تھے، لیکن ان کے پس منظر میں جو حقیقت تھی وہ موسیٰ کے علم میں نہیں تھی، وہ موسیٰ کے علم میں نہیں تھی۔ یہ سورت جب اللہ تعالیٰ نے نازل کی نا، مجھے اور آپ کو یہ سبق دینے کے لیے، ظاہری حالات آپ کے علاقے کے کچھ بھی ہوں، آپ اس پر کبھی فریفتہ نہیں ہونا۔ آپ کو کہ سب لوگ اس وقت بے حیائی والی شادیاں کرتے ہیں، میں کیسے شادی اسلامی شادی کروں گا؟ سب لوگ یہاں پر بے پردگی میں نکلتی ہیں، لڑکی بولے کہ میں کیسے پردے میں نکلوں گی؟ ان ظاہری حالات پر مت جائیے۔ اگر آپ دین پر ڈٹے ہیں، حالات آپ کے لیے ہیں، مستقبل آپ کا ہے، کامیابی آپ کی ہے، لیکن حالات کو دیکھ کر آپ بدل نہیں جانا۔ پھر خضر علیہ السلام نے اس کو داستان سنائی موسیٰ علیہ السلام کو، کہا جو کشتی کو میں نے توڑا تھا نا، وجہ یہ تھی پیچھے سے ایک بادشاہ آ رہا تھا، وہ ظالم تھا، جب بھی وہ کسی اچھی کشتی کو دیکھتا تو اس کو غضب کر لیتا تھا، لے جاتا تھا۔ میں نے اس کو عیبدار اس لیے بنا دیا تاکہ وہ اس کو نہ لے جائے۔ بچے کو میں نے اس لیے مارا کیونکہ آنے والے وقت میں یہ والدین کا نافرمان بنتا۔ اب یہ کیسے اس کو پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور کہا جو دیوار میں نے مکمل کی، اس کو ٹھیک کیا، وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی، چھوٹے بچے تھے، وہ ان کا باپ انتقال کر گیا تھا۔ اس دیوار کے نیچے ان کے والد نے خزانہ رکھا تھا، تب بینک وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، اگر وہ دیوار گر جاتے ان بچوں کا وہ خزانہ لوگ لے جاتے۔ یہ اس کے پس منظر تھا۔ یہ اس ظاہری کے جو آپ نے دیکھا وہ نہیں تھا، حقیقت کچھ اور تھی جس کے لیے میں یہ کر رہا تھا۔ یہ صورت نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو حوصلہ افزائی دلائی، جو اس وقت آپ پر ظلم ہے، اس وقت جو مسلمانوں کے ساتھ سختی ہے، یہ ظاہری طور پر ہے، آخرت میں نجات تمہاری ہوگی، کامیابی تمہاری ہوگی۔ اور بدر اور احد اس چیز کا گواہ ہے۔ غزوہ احزاب جس کو کہا گیا سامعین اکرام، خندق، وہ گواہ ہے، جہاں پر کفار ذلیل اور خوار ہوئے۔ کچھ حالات تو مشکلات آتی ہیں، دین پر جب انسان نکلتا ہے نا، اس کے لیے مشکلات آتی ہیں۔ جس دن سے میں اور آپ اچھے طریقے سے نمازیں پڑھنا شروع ہو جائیں گے، آزمائشیں شروع ہو جائیں گے۔
آزمائشیں شروع ہو جائیں گی، کہاں تک ہم سچے نمازی بنے ہیں، طرح طرح کی رکاوٹیں آئیں گی جیسے صحابہ کرام کا آئی۔ اور تیسرا واقعہ جو اس سورت کے اندر جو ذکر کرنے تھا وہ تھا ذوالقرنین کا۔ ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے مختصر کہوں گا۔ وہ ایک بستی میں تھے لوگ، وہاں پر یاجوج ماجوج ان کو ستاتے بہت تھے، بستی والوں کو بہت ستاتے تھے۔ ذوالقرنین نے ان کے لیے کام کر دیا، سیسا پلائی دیوار ایک لوہے کی اس کے ان کے درمیان کھڑی کر دی۔ اس واقعے سے آ کر اللہ رب العالمین صحابہ کرام کو اس وقت کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اے میرے ساتھیو، اگر یہ جو ظلم کر رہے ہیں نا یہ یاجوج ماجوج اس وقت آپ کے آس پاس ہیں، ان کا ظلم کو توڑنے کے لیے عنقریب آپ کو کوئی خوشخبری آنے والی ہے۔ اور وہ خوشخبری کون سی تھی سامعین کرام؟ جب 6 نبوت کو حمزہ نے اسلام قبول کیا، جب 6 نبوت کو 3 دن کے بعد عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تھا، جس کی وجہ سے اسلام مضبوط ہو گیا۔ اور بھی دیگر فتوحات ہیں جو اس سے مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ سورت نازل ہونے کے فوراً بعد سورہ زمر نازل ہوئی۔ دیکھیں سیرت کے ساتھ ساتھ سامعین کرام قرآن ہمارے ساتھ ساتھ چلے گا، عقیدہ ساتھ ساتھ چلے گا، عبادات ساتھ ساتھ چلیں گے۔ سورہ زمر کی آیت نازل ہوئی، کیونکہ سورہ زمر کی کچھ آیات جو ہیں وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، لیکن جو اکثر سورت کا حصہ وہ مکہ میں نازل ہوا تھا۔ اس کی آیت نمبر 10 آپ دیکھیں گے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا وارض اللہ واسعہ۔ اس آیت میں صحابہ کرام کو اشارہ مل گیا، پانچواں سال تھا نبوت کا کہ آپ ہجرت کرو، کیونکہ ان کی سختیاں بہت عروج پر اس وقت۔ ابھی یہ آپ کی زندگی جو ہے مکہ کے اندر، آپ کے لیے مکہ کی زمین جو ہے لوگ تنگ کر رہے ہیں۔ اب آپ کو اجازت کس چیز کی طرف اشارہ ملا؟ ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین کشادہ ہے، وسیع ہے۔ اگر آپ کو یہاں پر عبادت کرنے نہیں دی جاتی ہے آپ یہاں سے نکل جائیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ کو حکم دیا، جیسا کہ پچھلے جمعہ کے اندر میں نے ذکر کیا تھا، صحابہ نکلے حبشہ کی طرف، پہلے ہجرت ہوئی۔ اس کے اندر سامعین اکرام 4 خواتین بھی تھیں، 4 عورتیں بھی تھیں، جو اس مکہ کی زندگی کی بے حیائی کو چھوڑ کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہاں گئی تھی؟ حبشہ چلے گی، حبشہ چلے گی۔ کیا آج کے ہمارے اس معاشرے کے اندر ہماری مسلمان بہنیں جن کو کالجوں اور سکولوں میں طرح طرح کے پروگراموں میں بے حیائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیا وہ کالج چھوڑنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں؟ سامنے کرام یہ وہ عورتیں تھیں جو اپنے آرام والے گھروں کو چھوڑنے لگی، کس کے لیے سامنے کرام؟ اسلام کے لیے۔ اسی لیے واللہ کر کے کبھی دکھ ہوتا ہے، مسلمان ہو کر بے حیائی کا لباس پہن کر اسلام کو کیوں بدنام کر دیا آخر یہ عورتیں؟ کیوں بدنام کرتی ہیں؟ اسلام صاف شفاف چیز کا نام ہے، اسلام حیا کا نام ہے، کردار کا نام ہے۔ اس بے حیائی کے ذریعے سے اسلام کو داغدار نہیں بنانا چاہیے۔ دکھ ہوتا ہے ایسے خواتین کو دیکھ کر، ایسی لڑکیوں کو دیکھ کر جو مسلمان ہو کر عائشہ نام رکھ کر، صفیہ نام رکھ کر، اور کام کیا کر رہی ہیں، ابلیس بھی اس سے شرماتا ہوگا۔ ان عورتوں نے چھوڑا مکہ کس لیے؟ کیونکہ وہاں پر ان کو غلط کام کے لیے مجبور کیا جاتا تھا، غلط کام کے لیے مجبور کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد دوسری ہجرت جب ہوتی ہے حبشہ کی طرف ہی، کچھ دن کے بعد وہ بھی، کیوں؟ کیونکہ جو مسلمان چلے گئے تھے، جو پیچھے مسلمان رہ گئے تھے، کیونکہ بہت کم 14 یا 16 کی تعداد تھی جنہوں نے پہلے ہجرت کی تھی۔ دوسری ہجرت جب ہوئی تھی سامنے کا، اس کی بڑی تعداد تھی، اس میں 80 سے زیادہ 82 کی 83 لوگ تھے جنہوں نے ہجرت کی، اور اس میں 18 کی 19 عورتیں تھیں، 18 کے 19 عورتیں تھیں، اسلام کے لیے گناہوں سے ہجرت کرنے والی عورتیں تھیں، خواتین تھیں۔ اس اسلام کو جس چیز نے شروع سے ہی طاقت بخشی ہے خواتین تھی سامعین کرام، نوجوان تھے سامعین کرام، بچے تھے وہ سامعین کرام۔ آج بھی اس اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے ہر طبقے کو ضرورت ہے، نوجوانوں کو ضرورت ہے، خواتین کی ضرورت ہے، اپنے اپنے طریقے سے اسلام کے اس گلاب کو مزید روشن کرنے کے لیے، مزید چمکانے کے لیے اپنے کردار سے ہمیں اسلام کے لیے خدمات دینی چاہیے۔ تو بہرحال جب مسلمانوں کی ایک کثرت تعداد مکہ کے اندر، حبشہ کے اندر پہنچتی ہے، وہاں بھی مشرکین نے ان کو ستانا برقرار رکھا تھا، اور وہ انشاءاللہ العزیز اگلے جماعت کے اندر اس کا ذکر ہوگا، کیونکہ یہاں پر جو ہے وقت ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما،
سیرت الرسول علیہ الصلاۃ والسلام کو سمجھنے، سیکھنے، پڑھنے، پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ الہ العالمین جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفاء کامل اور شفاء عاجل عطا فرما۔ پروردگار ہمارے ایک ساتھی اس وقت جموں میں ہیں، فاضل محمد ادریس بٹ صاحب، وہ کچھ زخمی ہوئے ہیں بجلی کی وجہ سے، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کو شفاء کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرمائے۔ الہ العالمین اور بھی ساتھیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اور بھی ایک وہ زخمی ہوئے تھے پچھلے حادثات کے اندر، انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کو شفاء کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرمائے۔ پروردگار جو پریشان ہے اس کی پریشانی دور فرما۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء عطا فرما۔ الہ العالمین جو وفات پا گئے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔